پوائنٹ نمبر 1 میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی یاد سے یہ کل شریف، تیجا شریف، 10واں 40واں جمعرات 11ویں شریف، محرم کے نیاز، میلاد کے نیاز، ان کو ڈسکس کریں گے. اور پوائنٹ نمبر جو باقی 5 ہیں ان میں ہم احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تو پوائنٹ نمبر جو 1 ہے اس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 تا 121 کو ہم ڈسکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو. اللہ تعالیٰ ذات بیان کر رہی ہے کہ اس چیز میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یا ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، یا اللہ کے تقرب کے لیے کوئی چیز یا صدقہ یا خیرات کی گئی، اس میں سے کھاؤ اگر تم اس قرآن کی آیات کو مانتے ہو. جو بھی شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز ذبح کی گئی یا اللہ کے تقرب کے لیے کوئی چیز صدقہ یا خیرات کی گئی اس سے کھائے، یہ فرض ہے. اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا. اللہ تعالیٰ ذات بیان کر رہی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس چیز میں سے کیوں نہیں کھا رہے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، جو یعنی کہ جس چیز کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر پھیری گئی اس میں سے کھاؤ. جو حدیث ہے نا یہ صحیح بخاری میں 5558 اس کا نمبر ہے 5558. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے مینڈے ذبح کیے، آپ نے اپنے پاؤں مبارک ان کے اوپر رکھے اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان کو ذبح کیا، تکبیر پھیری. تو جس جانور کے اوپر ذبح کے وقت یہ تکبیر پڑھی جائے بسم اللہ واللہ اکبر، اسے کھاؤ. اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے اسے کھاؤ. اور جو چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں 115 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں ان کو بیان کر دیا. وہ کیا ہے؟ مردار جو اپنی موت خود مار جائے، بہتا ہوا خون وہ بھی نہیں کھا سکتے، خون کھانا حرام، اور کپڑوں کو لگ جائے تو وہ پاک ہے. خنزیر کا گوشت، بعض لوگ کہتے ہیں نا خنزیر کا نام لیں 40 دن تک زبان نہیں پاک ہوتی، تو قرآن میں خنزیر کا نام آیا ہے، اگر قرآن میں خنزیر کا نام لیں گے تو اس پر نیکیاں ملیں گی، تو خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، یہ بالکل جھوٹ ہے. نمبر 4، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. جس چیز کے اوپر ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھا جائے بلکہ کسی اور کا نام پڑھا جائے یا کسی اور کے تقرب کے لیے اس کو ذبح کیا جائے، یہ بھی اسی میں امپلائڈ ہے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی مجبور ہے، کسی کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا ہے، پھر ان 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان میں سے بس اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے، دل میں برا سمجھتے ہوئے تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے. اور یقیناً بہت سے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ علم کے بغیر صرف اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آ رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا لیکن اپنی من مرضی سے جو انہوں نے دین بنا رکھا ہے، گاڑ رکھا ہے، جو ان کے بڑوں بزرگوں نے بنا رکھا ہے، گاڑ رکھا ہے اپنی خواہشات کی بنا پر. دلیل پوچھو، دلیل کوئی نہیں. اس کو آپ کہہ دینا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کل شریف کا ختم تیجا 40واں جمعرات برسی یہ کام نہیں کیے، آپ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل نہیں ہوگی، لیکن وہ اتنا جذباتی ہوگا کہ بندہ کہے گا پتہ نہیں اس کے پاس اتنی دلیلیں ہیں کہ یہ حق پر ہے زیادہ، اتنا جذباتی ہوگا. جتنے بے علم لوگ ہوں گے اتنے جذباتی ہوں گے. مجھے وہ گاندھی صاحب کا قول یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے ہم تو بچپن سے یہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے یہ کام کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج تو کون سی قرآن سنت پڑھ کے آ گئے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کیا ہمارے بڑے بزرگوں نے قرآن سنت نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہے تو میرے بھائی دلیل دو. لیکن وہ اس طرح کہ وہ جذباتی ہوں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، لیکن وہ بیچارے اپنی خواہشات اور اپنے بڑوں کے پیچھے لا کر اس قدر دین کی مخالفت کر رہے ہوں گے حقیقت میں. ٹھیک ہے. تو بندہ سمجھے گا یار یہ اتنا جوش و خروش سے یعنی کہ یہ بات کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ زیادہ اکبر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے کہ جتنے جو لوگ بغیر علم کے، صرف یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے صرف اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، اور بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہے تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ شراب، جوا، جھوٹ، غیبت، اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، حسد، کینہ، یہ باطنی گناہ ہیں انسان کے اندر کے، ان کو بھی چھوڑ دو. اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولیہ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑیں.
اللہ ذات کہہ رہی ہے کہ اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اسے نہ کھاؤ۔ اور شیطان اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایسی بات ڈالیں کہ تم سے جھگڑیں۔ اب وہ مسلمانوں سے کیا جھگڑتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، لیکن ذبح تم خود کرتے ہیں وہ حلال، اور جو جانور اپنی موت خود مر جائے وہ حرام۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ یعنی کہ جو جانور اپنی موت خود مرے، اسے کوئی نہ مارے، کوئی ذبح نہ کرے، وہ اپنی موت خود مرے، حقیقت میں اس کو اللہ نے مارا، اللہ نے اس کو موت دی، کیونکہ ہر جاندار کو موت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اور جو اپنی موت خود مرا، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو موت آئی اور وہ مرا، اسے تو اللہ نے مارا اور وہ حرام۔ اور جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اسے تم مار رہے ہو اور وہ حلال۔ یہ کیسی بات ہے؟ اب دیکھو کیسی عقلی دلیل دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ہیں شیطان کے دوست اصل میں، جو تمہارے دلوں میں ڈالتے ہیں اور تم سے جھگڑتے ہیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر تم ان کے پیچھے چلے جاؤ گے اس طرح تو تم بھی ان کے ساتھ جا ملو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سورۃ الانعام کی یہ چار جو یاد ہے نا، 118 سے 121، ان یاد سے میں یہ بار بار ان یاد میں یہ ذکر آیا کہ اس چیز میں سے کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، یا کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے صدقہ یا خیرات کی گئی، اس میں سے کھاؤ۔ اب ان یاد سے دو رزلٹ ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 1، مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیے گئے میں سے کھاتا ہے۔ اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا یا اللہ کے تقرب کے لیے جو چیز صدقہ یا خیرات کی گئی، مومن کی نشانی کہ وہ اس میں سے کھاتا ہے۔ اب اسی بات کو چند لوگوں نے دلیل بنایا، بریلویوں نے اور چند اپنا دیوبندیوں نے، اور کہا کہ جی تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم بھی سامنے کھانا رکھتے ہیں، اس پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، پھر پھونک مارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو تم کیوں نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اور اسے نہ کھاؤ گے تو تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا جو لوگ 11ویں شریف اور کل شریف اور محرم کی نیاز، میلاد کی نیاز نہیں کھاتے، وہ تو کافر ہیں، وہ مشرک ہیں ان یاد کے تحت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، حالانکہ اللہ کے بندو ادھر اللہ کے اسم کا ذکر ہو رہا ہے، کلام اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ جس چیز پر اللہ کا اسم، جس کے ذبح کے وقت اللہ کا اسم پکارا جائے، ٹھیک، مثال کے طور پر اگر آپ ایک مرغی لیں یا بکری لیں، وہ آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھیں، اللہ کا اسم نہ لیں، آپ سورۃ البقرہ پڑھ کے تکبیر پھیر دیں، وہ جانور حرام رہے گا، کبھی حلال نہیں ہوگا۔ تو ادھر بھی اللہ کے اسم کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا اسم ذکر کرنا ہے، کلام اللہ کی تو بات نہیں ہو رہی۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا اسم نام لیں گے، بسم اللہ واللہ اکبر، جو صحیح بخاری میں ہے، حلال ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت آپ پوری سورۃ البقرہ پڑھ دیں گے، وہ جانور حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ جو دوسرا رزلٹ ہے، وہ جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا حرام اور گناہ ہے، چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے میں نے مثال دی نا کہ مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، اگر ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھا جائے، اور آپ سورۃ البقرہ پڑھ کر تکبیر پھیر دیں، تو وہ حرام ہی رہے گی۔ اس کے بالکل الٹ، اگر کوئی فاسق مسلمان، شرابی، زانی، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا فاسق مسلمان ہو، وہ یا ایون کوئی عیسائی یا یہودی بھی ہو جو اہل کتاب ہو، وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے تو وہ حلال ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے تحت اللہ تعالی ذات نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے لیے ذبیحہ بھی حلال کر دیا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال کر دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت کے اہل کتاب اور تھے، آگے کے اہل کتاب اور ہیں۔ اللہ کے بندو، اس وقت کے اہل کتاب بھی مشرک تھے، لیکن اللہ تعالی ذات نے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرکوں میں فرق کیا۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی جو کلمہ گو مشرک ہیں اور جو غیر کلمہ گو مشرک ہیں ان میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جو بریلوی ہے نا کلمہ گو مشرک، یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میں نے خود ایک اہل حدیث مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو ادھر مولانا صاحب خطبے میں بیان دے رہے تھے کہ یہ جو بریلوی ہے نا یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ کے بندو خدا خوف کرو، بریلوی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنی جان کی ہزاروں کروڑوں لاکھوں جانیں دینے کے اوپر فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ان کو جھوٹی ان کے بات لگا دی جائے کہ فلاں نے گستاخی کیا تو وہ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مشرکین عرب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو مارتے تھے، آپ کو نکال دیا مکہ سے ان ظالموں نے۔ تو یہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھ لیں اپنا، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا ایک پیر نما تھا جہاں بریلوی تھا غالباً، وہ کہہ رہا تھا میں ہندو تو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں، کہنا جی میں ہندو ہیں، ہم ہندو کہہ رہا ہے لیکن وہابی نہ کیا جائے۔ اللہ دے بندے ہندو تے شرک کر دینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نوں نہیں مانتے، وہابی جڑے نے وہ تے اہل توحید نے، اللہ تعالیٰ دی ذات دی ایسی توحید
وہ پیش کر دینے کہ کوئی دوسرا فرقہ انہوں مقابلہ توحید نہیں پیش کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی وہ ہر عمل اپناتے ہیں، ہر طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرتے ہیں. لیکن اے مولوی تھی حال ویکھ لو یہ کی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں ان کے شرک کو شرک سمجھتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا کا بیٹا یا خدا مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا اور ان کا ذبیحہ بھی حلال کیا مسلمانوں کے لیے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی حلال کیا اپنا مسلمانوں کے ساتھ. کوئی بھی مسلمان کوئی عیسائی ہے یا یہودن ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حلال ہے، جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، جائز ہے. اور ہمیں بھی اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ہے تو اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے، کوئی شرک والا معاملہ اس میں ملتا ہے تو اس کی اصلاح کریں. اگر نہیں ہو رہی اس کے باوجود، کیونکہ وہ اہل قرآن ہے، اہل قرآن ہونے کی وجہ سے اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ادھر مولوی دیکھ رہے ہیں قربانی کے موقع کے اوپر، آپ اگر کوئی بریلوی ہے وہ کسی اہل حدیث کے قربانی میں حصہ ڈالے گا، اہل حدیث کہیں گے یہ تو مشرک ہے، یہ تو مشرک ہے، بریلوی ہے مشرک ہے، دیوبندی ہے مشرک ہے، اس کا حصہ قربانی میں ڈالو گے ساری ہماری قربانی بھی ضائع، اس کی بھی ضائع، کیونکہ یہ تو مشرک کافر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر اہل حدیث جو نا وہ بریلویت میں ڈالنے لگیں گے وہ کہیں گے یہ تو گستاخ رسول ہے اہل حدیث، اس کا حصہ اگر ڈالو گے یہ تو کافر ہے مشرک ہے گستاخ رسول ہے، اس کا اگر اس حصہ اگر ڈالو گے تو ہماری قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. اس طرح شیعہ ہو گئے، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، تو شیعہ ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہی معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے بندو یہ جو اہل قرآن کے مسلمان ہیں یہ اہل کتاب سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دیا، صرف ان کے شرک کو شرک سمجھتے ہوئے، صرف اہل کتاب ہونے کا ان کو بینیفٹ دیا. تو ہمارے جو کلمہ کو اہل قرآن پائی ہیں کیا یہ اہل کتاب سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اگر ان کے عقیدے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اصلاح کرنے کے بجائے ان کے اوپر فتوے ٹھوک رہے ہیں؟ تو ان کا بھی ذبیحہ حلال اور عورتوں سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے.